إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني أول مرة وليس أول الخلق بأهون علي. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفءا أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زمان عزتمند حاضرین، اللہ پاک دې ټولې دنیا دې ټول کائنات خالق دی، او په دې کائنات کې الله پاک دو قسمه مخلوق چې هغې ته یو انسانان وي او یو ته جنات وي، دا مکلف ګرځولي دي. د انسانانو نه مخکې دا جنات وو، او د جناتو نه مخکې تاریخ لیکي چې یو مخلوق بل تېر شوی چې هغې ته هند وایي، او د هغې نه مخکې یو مخلوق بل تېر شوی چې هغې ته بن وایي، خو د هغې د مکلف کېدلو څه تذکره نشته. او الله د انسانانو جناتو باره کې فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دا مکلف مخلوقات دا دوا. بیا په دې دنیا کې ډېر خلق اوسېږي، څوک یهودیان دي، څوک نصارا دي، څوک هندوان دي، او څوک مسلمانان دي. دا فرق، دا امتیاز او دا جداواله دا د عقیدې په بنیاد باندې راغلی. اسې خو ټول انسانان دا د یو مور او پلار اولاد دی، ټول انسانان یو شان د خټې نه پیدا دي، ټول انسانانو دنیا ته راتګ د هغې یو طریقې کار او یو د الله یو طرز او یو عادت دی. الله پاک موږ او تاسو مسلمانان پیدا کړي یو، ټول وایي الحمدلله. اسلام یو ډېر پاک مذهب دی. د اسلام عقیده یو پاک عقیده ده، او موږ او تاسو باندې خدای پاک ډېر انعام کړی دی. الله پاک دې موږ نه ثابت قدم پاتې کړي. او څومره خلک چې د نورو دینونو سره تعلق ساتي،
اللہ دی اگی تا حقیقت خکارا کی اور خدای پاک تی صحیح دین طرف تراؤ دانا دی چکینے اگی پاگی باندے خوشحال دی اگی تا حقیقت نہ خکارا شا یعنی پسلو کی با لس داسی چاگبا عنادیان نور اکثر داسی چاگی پاکلک عقیدہ باندی پاکپل منگڑک عقیدہ باندی او ځانو ته په حق باندې ښکاري خو کله چې هغې د صحیح دین مطالعه وکړي د اسلام عقاید او د اسلام هغه بهترین اعمال او د هغې فایدې هغه وګوري نو بیا انسانی فطرت چاله هم د دې اجازت نه ورکوي چې هغه د خپل دین باندې پاتې شي اب خامخا دین اسلام طرف ته راوړي دې وجې نه څومره دینونه باطل چې دي د هغې زور دا چې تاسو به ګوره د اسلام مطالعه نه کوئ د خپلو کتابونو نه علاوه بل کتاب به نه ګورئ د خپلو خلکو نه علاوه بل څوک به نه اورئ خدای پاک مونږ او تاسو ته بهترین عقیده نصیب کړی ده ما چې کوم آیت مبارک تلاوت کو دا سورت اخلاص ده الله پاک په دې کې خپل تعارف کوي خپل ځان خلکو ته کوي چې زه څوک یم اسی قرآن ټول دې نه ډک دی قرآن کی عجیبہ انداز سر اللہ پاک تعارف کی خپل کاش چمون پا قرآن پوئی دلے نن زمان کلاسو دی فارس کالج کی اسٹوڈنٹانو کی اسٹوڈنٹ سوالو چی منز دا پا عربے کی دے قرآن پا عربے کی دے جنازہ پا عربے کی دا خطبہ پا عربے کی دا ندابون خلق چی پا دے باندے نا پوئی گو دا بس چل کی نماؤں میں دے خیستہ سوال لے ہو زبا بگے لگ تفصیل ہو کم دا سوال میں لگ تفصیلی کم ادارے سے زمون معشوم جسان کا پیداشی اب صرف عمر ہوئے ماوتے میں زبط آدھا سوال لگ تفصیلی کا مغدہ سے کہ معشوم جسان پیداشی نو معشوم تا وقت کی اذان کے یہ پارا بیگی کے اللہ اکبر اللہ اکبر مبارک سے کچاہتا ہوئے ندام دا عربی تکی الحمدللہ بسوقی دام عربی دا یو بل طرح چی مسلمان ملاوی گی السلام علیکم وعلیکم السلام دام عربی دا اگر وقت کے پکی اسٹوڈنٹ چین وطر آگے پرنجے و انٹوشی جو وطوئی میں تمام متاثر ہوئی کیا کہا آپ نے اس نے کہا الحمدللہ میں نے کہا یہ آپ نے عربی میں کہا جو جس کو چینگ آئے وہ کہے گا الحمدللہ سامنے والے جب الحمدللہ سنے یہ شرط ہے اس میں کیونکہ اس نے اللہ کا حمد ادا کیا اللہ کی تعریف کی تو پھر آپ نے اس کو دعا دینا ہے یرحمک اللہ اللہ پر رحم فرمائے اگر اس نے اللہ کی حمد اور تعریف نہیں کی تو آپ نے دعا نہیں دینا ہے اس کو پھر آگے سے وہ کہے گا یہدیکم اللہ اصلح بالکم نماز عربی میں جنازہ عربی میں خطبہ عربی میں ویسے ہوئی گا ماشاءاللہ انشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر
نکاح اور خطبہ عربی میں، تو کہتے کہ ہمیں سمجھ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم انگریز کے غلام ہیں۔ ہمارا یہ خطہ انگریز کا غلام رہا ہے اور ابھی تک غلامی میں ہے، ورنہ ہم سب سے پہلے یہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو اس سوال سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں عربی سیکھنا ہے، لیکن ہم انگریز کے غلام رہ چکے ہیں اور اب بھی غلامیت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہم انگریزی پر فخر کرتے ہیں۔ نماز کا مطلب نہ سمجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فر انگلش بولے۔ قرآن 23 سالہ زندگی میں خاتم النبیین پر نازل ہوا، اور انتہائی سخت انداز میں کہ رسول اللہ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور وہ قرآن اب بالکل ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس میں فائدہ نہیں ہے، اس میں اور فائدے ہیں، لیکن صرف برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی قرآن پاک، یا ختم کے لیے بس چند بچے جمع کرے کہ ختم ہو جائے۔ ہاں، گھر میں تصویر بھی ہو، گھر میں کتے بھی پالیں اور ختم بھی کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب و تصاویر، جس گھر کے اندر کتا ہو، جس گھر کے اندر تصویریں ہوں، وہاں پر فرشتوں کا داخلہ ممنوع ہے، الاؤڈ نہیں ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، تو یہ ساری چیزیں عربی میں ہے تو عربی سیکھنا پڑے گا، ضروری ہے۔ کچھ مسلمان کو چاہیے کہ اس کو کچھ نہ کچھ عربی، وہ کم از کم نماز تو صحیح طریقے سے پڑھے۔ میں کیا کہتا ہوں، اللہ کے سامنے کیا عرض کرتا ہوں، کیا میں اس سے مانگتا ہوں، کیا اللہ جواب دیتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ مذاہب پیدا کیے، سب کے سب میں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم سعادت مند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہترین انداز سے اپنا تعارف کیا ہے، اور اس صورت میں اللہ نے فرمایا، بلکہ بعض مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا کہ انسب لنا ربک، اپنے رب کی تھوڑا سلسلہ نسب بھی بتا دے، کیونکہ عربوں میں سلسلہ نسب کا بتا دینا یہ بہت ضروری تھا۔ آج کل ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، بہت مفقود ہیں، عرب میں موجود ہے، اور یہ پنجاب ایریا میں یہ چیزیں موجود ہیں کچھ نہ کچھ، کہ وہ کہتے ہیں یہ راجپوت ہے، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، ان کو سلسلہ نسب بھی اکثر یاد ہوتا ہے، ہمارے ہاں نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کا سلسلہ نسب بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت نازل فرما دی، قل هو اللہ احد، قل آپ کہہ دیجئے نبی، ہوا جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے، ہوا وہ اللہ ہے، احد یکتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ صمد، اللہ وہ صمد ذات ہے، صمد ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں صمد ما یصمد الیہ الناس فی الحوائج، جو ساری مخلوق اپنی حاجتوں میں اس کی محتاج ہوتی ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو صمد کہتے ہیں۔ پشتو میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز،
بے پرواہ، یعنی کسی کا محتاج نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کسی کو عذاب بھی دیتا ہے تو کہتا ہے یعذب من یشاء، جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اس میں کسی کا کوئی کام نہیں ہے۔ یغفر لمن یشاء، جسے بخشتا ہے اسی کی مرضی ہے، اس میں کسی کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی کام رکھے بھی تو آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، هو القاہر فوق عبادہ، سب کے اوپر وہ غالب ذات ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد کسی کو نہیں جنا، اس کا بیٹا نہیں ہے، ولم یولد اور نہ وہ جنا ہوا ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ہمسر، کوئی ہم مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہود کے بارے میں کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط مذہب ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ غلط مذہب ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا الملائکۃ بنات اللہ وامہاتہم ثروات الجن، ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی مذہب غلط ہے۔ اصل مذہب یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اصل مذہب اور اصل اسلام اللہ نے ہم آپ کو دیا ہے، جس پر الحمدللہ دل سے کہنا پڑ رہا ہے۔ اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا، اور ہم یہود کے عید کے موقع پر کہتے ہیں کہ مبارک ہو، یعنی مبارک ہو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ دن مبارک ہو، آپ کو یہ عقیدہ مبارک ہو کہ آپ نے یہ عقیدہ گڑھا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور ہم بھی آپ پر خوش ہیں جس طرح آپ خوش ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی اس عقیدے کا اقرار کیا، ہم نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے 25 دسمبر کو جو عیسائی ہیں دنیا میں وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، تو ان کے ایسے پروگرامات میں شامل ہونا، ان کو کرسمس کی مبارکباد دینا اور میری کرسمس کہنا اور ان کے ہاں کیک کاٹنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جو مسلمان ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب کسی کے ذہن میں آئے گا یار آج تو گلوبلائزیشن کا دور ہے اور ساری گلوبل دنیا ہے، اس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کی شادی میں بیٹھ جائے، اس کی غمی میں بیٹھ جائے، اس کے لیے دعائے مغفرت منع ہے، یہ اللہ نے منع کیا ہے۔ کسی کے لیے دعا کرنا نہ کرنا یہ عبادت ہے، دعا نہ کرو، اور ان کے غم میں 3 دن تک جتنا وہ بیٹھا ہے آپ بھی ساتھ بیٹھو، ان کے مہمان ہیں ان کو چائے پلاؤ، کھانا کھلاؤ، اگر وہ غریب ہے تو ان کو پیسے دے دو، ان کے ساتھ تعاون کرو، اگر وہ بیمار ہے تو ان کی بیمار پرسی کرو، ڈاکٹر لے جانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ان کے لیے پیسے دے دو، دوائی لے لو، یہ کرنے کے کام ہیں۔
صرف سارے کام ختم ہو گئے، صرف یہ باقی رہ گئی کرسمس کے موقع پر بیٹھ جائیں۔ جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، شریعت نے منع کیا، ہم پابند ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا معنی ہے پابند، منقاد، تابعدار، ہم اللہ کے تابعدار۔ ایک حدیث قدسی ہے جو میں نے تلاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، یہ انسان میرا تکذیب کرتا ہے اور اس کے لیے مناسب نہیں کہ ایسا کرے۔ یہ انسان شتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، یہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تکذیب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لن یعیدنی کما بدأنی، جس طرح اللہ نے پہلے مجھے پیدا کیا ہے دوبارہ مجھے اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ خَلْقُهُ بِأَحْوَنَ عَلَيَّ، پہلی پیدائش مجھ پہ کوئی مشکل نہیں تھی، دوبارہ بھی اس طرح ہے۔ پہلی اور دوسری تو ہمارے درمیان ہے، نقاش نقش ثانی بہتر کشد سے اول، نقشہ جو بناتے ہیں انجینئر تو پہلے والے میں کٹنگ زیادہ ہوتا ہے لیکن دوسرے میں پھر نہیں ہوتا۔ اللہ کے علم میں پہلا اور دوسرا نہیں ہے، اللہ کے علم میں سب سامنے ہے بس۔ اور گالی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا پا لیا ہے، عزیر کو بیٹا، کسی نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ وَأَنَا الْأَحَدُ، اور میں ایک ہوں، الصمد، لم ألد ولم أولد ولم أكن له كفوا أحد۔ بچے دینا یا میں کسی کا بچہ پیدا ہونا یہ میرا کام نہیں، بس میں اللہ ہوں، ذات واجب الوجود ہوں، جب سے ہوں بس ہوں۔ آپ کا اتنا سا لیمٹ عقل میں نہ رکھا ہے، آپ اس اپنے محدود عقل کے اندر لامحدود اللہ تعالی کی الوہیت اور اس کی ربوبیت کو نہیں لا سکتے۔ ویسے مشہور ہے کہ کوزے کو، سمندر کو کوزے پہ بند کر دیا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ کوزہ ایک لیمٹ، ایک محدود چیز ہے اور سمندر لامحدود ہے۔ سمندر پھر بھی لامحدود نہیں ہے اللہ کے علم میں، ہمارے علم میں لامحدود ہے۔ تو ایسے مجالس میں جانا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ کوئی ہماری ساری زندگی تو اس چیز نے کہا کہ یہ کیا کہے گا اور وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا اور وہ کیا کہے گا، ساری جہان بھی کچھ کا ہے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی عیسائی کی طرف، یعنی کوئی سامنے میں آتا راستے میں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں بند کرتے گزرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس آدمی کو دیکھوں جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ یہ اب اللہ پر جھوٹ باندھا نہیں ہے تو کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، آدم علیہ السلام جیسا ہے،
خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی دلیل میں یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنا ان کا مذہب ہے، ہم ان کو نہیں چھیڑتے، بس اپنا کام سے کام رکھو، ہمارا اپنا مذہب ہے۔ دنیا بہت سارے لوگ ہندو رہتے ہیں، ان کو کروڑوں ان کے خدا ہیں، کروڑوں، اپنے کام میں لگے رہے، لیکن ہم اپنی تشریح اور اپنی ایمان اور اپنے عمل کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم سے ایک دوسرے سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے دوسرے مسلمان کی ایمان اور عمل کی حفاظت کی تھی کہ نہیں؟ تو ہمارے ایمان اور عمل کی حفاظت اس میں ہے کہ ہم اس عقیدے سے بالکل ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بیٹا نہیں ہے، وہ کہتے نہیں آپ کا بیٹا ہے۔ تو فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل طبقات حنابلہ میں کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس آدمی کو دیکھوں جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا تکذیب کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم آپ کو یہ عقیدہ نصیب فرمایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صحیح اللہ کی طرف سے جو اسلام ہے، جو مذہب ہے، اللہ نے ہمیں وہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کی۔ شکریہ یہ ہے کہ ہمارا وقت اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا مانگے، اور جتنے بھی لوگ وہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے صراط مستقیم پر آنے کی دعا کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو حقیقت ان کے ذہن میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو حقیقت سمجھائے، اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ اسلام پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب بھی ہم عمل کرتے ہیں، جہاں بھی کرتے ہیں، تو ہم ہر وقت ہر عمل کے اندر یہ سوچیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے، اور ہم نے آخرت خبر کی طرف، حشر کی طرف جانا ہے، اور وہاں پر اصل زندگی وہاں سے شروع ہو جائے۔ موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی، موت سے اصل زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اپنے آپ پر فخر کرنا، اپنے ایمان پر فخر کرنا۔ اگر ایک بیکار مسلمان ہے، بیکار، جو نماز بھی نہیں پڑھتا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، وہ ابھی مر جائے زور کے بعد، عصر سے پہلے، اور ساری دنیا کا بادشاہ ہے وہ بھی مر جائے لیکن وہ کافر ہو، اس کے پاس بھی کچھ نہیں جائے گا، اور اس کے پاس بھی قبر میں کچھ نہیں جائے گا، اس کے پاس ادھر کچھ نہیں ہے، جائے گا کیا؟ لیکن اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو جائے گا پوری دنیا کا بادشاہ اور بغیر ایمان کے مرے گا، وہ سیدھے جہنم میں چلا جائے گا، اور یہ جو جائے گا مسلمان، یہ سیدھا انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حساب کتاب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ پر حساب کوئی لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ فرماتے ہیں اگر آپ آسمان کے کناروں تک بھی آپ گناہ کریں، ایک دفعہ مجھے کہہ دے اے اللہ مجھے معاف فرما دے، فاغفر لک ولا ابالی، میں آپ کو معاف کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے جو بھی اللہ کرتے ہیں اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ تو صحیح عقیدہ یہ ہے اگر ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی
کہ بس ہم اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو ہمارے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ پورے معاملات میں، عبادات میں، معمولی چیزوں میں دیکھیں آج کل یہ کھانے پینے کی چیزوں میں بعض کئی دفعہ ہم نے کہا ہے، ابھی بھی اس ساتھی نے یہ اعلان کے لیے دیا تو الحمدللہ اس پر ہم نے تفصیل سے ایک دو جگہ میں بحث کی ہے اور بیان کیا ہے کہ دوسروں کے اور خصوصاً اسرائیل جو ظالم لوگ ہیں ان کے پروڈکٹ جتنے بھی ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم ان مسلمان کی غیرت اور حمیت یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیں۔ بازار کے اندر جس دکاندار کے پاس ہے ان کو کہنا کہ اس کو استعمال نہ کریں، ورنہ سب کے سب مسلمان اتفاق کرے اس دکاندار سے سودا چھوڑ دے، سودا لینا چھوڑ دے تاکہ اس کو غیرت ایمانی سمجھ آ جائے کہ غیرت ایمانی کسے کہتے ہیں۔ اس طرح کریں گے سب سے پہلے تو جتنے بھی مسلمان ہیں دکاندار ہیں الحمدللہ یہ چیزیں نہیں رکھیں گے۔ اگر کوئی مسلمان دکاندار رکھتا ہے تو دوسرے مسلمان سے سودا نہ لے، بالکل۔ یہ ساری غیرت ہے، مسلمانی غیرت ہے، اور یہ فلسطین پر ہم سے جو ہونے والا کام ہے بس یہ ہے، ہم کوئی توپ اور ٹینک اور جہاز اور فوج یہ تو نہیں لے سکتے، جتنا ہم کر سکتے اتنے ہم پابند ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور صحیح عقید اور صحیح عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔